وہ کسی نہ کسی درجے میں ان چیزوں پر پڑا ہوا ہے جن چیزوں کا مذاکرہ ہوا ہے. ماشاءاللہ اس مجمع میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ہماری اس مجمع کا خروج بھی ہو رہا ہے. اکثر کا کچھ نہ کچھ خروج ہوا ہوگا اور ہماری ماشاءاللہ مشورات ہمارے معاون ہیں، اسی لیے ہم اتنا کام کر پا رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ پورے ضلعوں کا نمائندہ مجمع ہے اور یہ مجمع جب یہاں سے واپس جاتا ہے تو ہمارے تنفیذی جوڑ ہوتے ہیں. تنفیذی جوڑ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو بات مذاکرے میں آتی ہے وہ اس کی صحیح شکل کے ساتھ ہمارے اضلاع میں منتقل ہو اور پورے ضلع میں اس ترتیب کی جال بچھ جائے. اور اللہ کا احسان ہے کہ اس کی ایک حد تک اچھی شکل بنتی جا رہی ہے. یہ جتنی کرداری ہو رہی ہے، یہ جتنی کرداری چلوں کی 3 دن کی جماعتوں کی جتنے بھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مجمع ان باتوں کو یہاں سے اپنے اضلاع میں لے جا رہا ہے اور اس کی اچھی تنفیذ کر رہا ہے. اگر یہ شکل نہ ہوتی تو بھائی گھنٹی چلے گی نہیں تو آٹا کیسے نکلے گا. تو یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہے. ابھی صبح دیکھا ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں 100 جماعتوں کے عزائم ساتھیوں نے کر لیے. ایسے ہی تھوڑی کیے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے پاس کسی نہ کسی درجے میں محنت کا کچھ خاکہ ہے، کچھ شکلیں ہیں. لیکن بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری جو محنت ہے وہ مردوں میں ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. ہم اگر اپنا معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کی ایک بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمانے کو بدل دیا. افراد کا بدلنا آسان ہے، عمومی فضا کو بدلنا آسان نہیں. عمومی فضا نہیں بدل سکتی ہے. ایک گھر بنتا ہے ایک آدمی کے بننے سے نہیں بنتا. گھر کے 10 افراد بنتے ہیں تو ایک گھر بنتا ہے. گھر کے میں 15 افراد ہے تو 15 افراد کے بننے سے ایک گھر بنتا ہے. محلے میں 100 مکان ہے، 25-50 مکان ہے، 50 مکانوں کے بننے سے وہ ایک محلہ بنتا ہے اور سارے محلوں کے بننے سے گاؤں بنتا ہے اور گاؤں کے بننے سے ایک شہر بنتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت کے متعلق فرمایا کہ ان کا جو زمانے اللہ کی دھرتی پر سب سے برا جو ماحول تھا اس کو انہوں نے سب سے بہترین ماحول سے بدل دیا. اولئک هم خیر البریہ، اللہ کی دھرتی کے بہترین لوگ. اور پھر فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت بڑی بات ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمینی ہماری محنت ہو تو ہمیں اپنی مستورات کو ذہن بنانا پڑے گا. ہماری مسجد کی سطح پر ہمارے پاس 2 بڑے عمل ہے ہمارے معاشرے کو بدلنے اور معاشرے کو بنانے کے لیے. ایک ہماری 2.5 گھنٹے کی محنت گھر گھر جا کر، یہ اتنی طاقتور عمل ہے کہ سب جگہ ہمارا وائرنگ ہو جائے گا. ہم جو مسجد سے بات چلانا چاہتے ہیں اس کا وائرنگ. ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک بات سنا رہے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے تھے کہ جب تم گھر میں جا کر بات کرو گے تو گھر کے جتنے مرد ہوں گے وہ تمہاری بات میں شریک ہو جائیں گے، تمہاری فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اور پھر وہ یہ سناتے تھے کہ عورتوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پرایا آدمی ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ چپکے چپکے سنتی ہے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو جب تم 6 نمبر کے دائرے میں ایک آدمی کی کیا ذمہ داری ہے، میاں بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے. جب ہم گھر میں یہ بات کریں گے تو اس گھر میں ابا ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، جتنے ہیں وہ سارے ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اور جب گھر سے متعلق اور بچوں سے متعلق ذمہ داری کی بات کی جائے گی تو وہ مستورات پردے کے پیچھے اگر ہماری بات سن رہی ہے تو وہ بھی ہماری فکروں میں شریک ہو جائے گی. تو مسجد کی بات اس گھر میں چلنا آسان ہو جائے گی، اس گھر سے ہمیں زبردست تعاون مل جائے گا. اور اگر وہ عورتیں ہماری بات نہیں بھی سن رہی تو جیسے ہی ہم گھر سے نکلیں گے، عورتوں کی دوسری عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہی وہ مردوں سے پوچھیں گی یہ کون لوگ تھے، کیوں آئے تھے. تو جتنے مرد ہیں ان سب کو بات کہنے کا گھر میں موقع ملے گا کہ مسجد والے تھے، مسجد سے آئے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے. تو سارے گھروں میں ہماری بات کا وائرنگ ہو جائے گا. تو ہم مسجد سے جو بات چلانا چاہتے ہیں اس کا ایک مضبوط ذریعہ تو ہمارے 2.5 گھنٹے کی محنت گھروں پر جا کر ملاقاتیں کرنا اور ہر 15 دن میں ملاقاتیں 100% ہو جائے، اس کی شکل بنانا. دوسری بات جو ہے یہ ہماری مستورات کے کام میں ہماری اجتماعی تعلیم کے حلقے.
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بزرگ یہ سناتے ہیں کہ ہر 30-40 مکان پر ایک تعلیم کا حلقہ قائم کر دو. ابھی گزشتہ ہمارے مذاکروں میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی مسجدوں والے اس کا سروے کریں کہ ہمارے محلے کتنے ہیں اور ہمارے پاس تعلیم کرے ایسی وقت لگائی ہوئی قوائف والی بہنیں کتنی ہیں. اگر ہمارے پاس ایسی مستورات ہے، دیکھو ابھی مفتی صاحب نے ایک حلقے کی کارگزاری سنائی، ایک حلقے کی، اس کے اثرات آپ نے سنے. یہ خالی ایک حلقے میں نہیں، اللہ کا فضل ہے جہاں یہ تعلیم کے حلقے شروع ہوئے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں سنی کہ اگر گھر میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو رہا ہے تو گھر میں وہ سوراخ اللہ بند کر دیں گے جس سے بے دینی داخل ہو رہی ہے. ہم اس کو سوچیں کہ بڑے بڑے آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ گھر کی بے دینی اس سے بند ہو جائے گی. ہماری کہیں مسجد بن جاتی ہے اور تھوڑی سی نقل و حرکت شروع ہوتی ہے نا، اس محلے کے خرافات ختم ہو جاتے ہیں، اڈے وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اگر مستورات کی تعلیم کے حلقے ہر 30-40 مکان پر ایک شروع ہو جاتا ہے تو وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں اس محلے کی مستورات پر کچھ نہ کچھ دین اور دینیات کی باتیں پڑھنا شروع ہو جائے گی. اس لیے ایک تو یہ سوچنا کہ ہمارے پاس کتنا وقت لگائی ہوئی مستورات کا مجمع ہے، ان کا استعمال کرنا اور 30-40 مکانوں پر تعلیم کے حلقے قائم کرنا، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارے 100% مستورات کو متوجہ کرنا ہو جائے گا. اور اگر وہ ایسے محلے ہیں کہ جہاں وقت لگائی ہوئی مستورات ہماری نہیں ہیں تو اس کا متبادل ہمارے بزرگوں نے ہمیں رہبری یہ فرمائی کہ پہلے سے ہمارے وہاں نظام ہے کہ جب کوئی مسجد میں جماعت پہنچتی ہے تو جیسے وہ مردوں کی فکر کرتی ہے ایسے مستورات کی بھی فکر کرتی ہے. مستورات کی فکر کل بھی مولانا نے پوچھا تھا ایک جماعت سے کہ بھائی آپ جس بستی میں گئے تھے وہاں کے مردوں میں تو آپ نے محنت کی تھی، وہاں کی مستورات میں بھی کوئی فکر کی کہ نہیں کی؟ تو اگر اب مان لو وہاں تعلیم کرنے والی بہنیں نہیں ہیں تو اگر کوئی ایسی منجھے ہوئے سلجھے ہوئے سنجیدہ ساتھیوں کی جماعت آئی ہے ان کے ذریعے سے مستورات میں ہم بات کروا دیں. آپ سوچیں کہ جن محلوں میں تعلیم کے حلقے نہیں ہیں وہاں کی مستورات پر اللہ رسول کی بات ان کے کان پر کب پڑ رہی ہے، اور کسی خاتون کے کان پر اللہ رسول کی بات نہ پڑے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گھر کا معاشرہ بدل جائے گا. گھر جو ہوتے ہیں وہ گھر والی سے ہوتے ہیں اور اس کی جو ذہنیت ہے وہی گھر میں چلتی ہے، مردوں کی ذہنیت نہیں چلتی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم لوگ بیانوں میں سب سناتے ہیں، میں اور آپ بھی سناتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت جو فرماتے تھے کہ ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک گھرانے اور ایک خاندان کا بننا ہے. تو اگر ایک عورت بن جاتی ہے تو اس کا گھرانہ اور خاندان بن جائے گا، اور اگر وہ نہیں بنی تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہم اور آپ نے بارہا سنی ہے، ایک مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک. تو اگر ہم نے اس کے مرد پر کتنی ہی محنت کر لی تو اس کا دین دروازے کی چوکھٹ تک ہے، اور اگر اس کی خاتون کو متوجہ کر دیا تو ہماری بات اس کے گھر میں پہنچ گئی. اور جو بچے ہیں وہ ماں کے تابع ہیں، بچے جو ہیں وہ ماں کی بولی بولتے ہیں. ماترو بھاشا پترو بھاشا نہیں ہوتی، مدر ٹنگ فادر ٹنگ نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اگر وہ بن گئی تو اس کے بچے انشاءاللہ دیندار بننا شروع ہو جائیں گے. مرد کے بننے سے بچے دیندار بنے یہ ضروری نہیں، عورت بن گئی تو بچے دیندار بن جائیں گے. اس لیے ہم اس کو گمبھیرتا سے لیں، سنجیدگی سے لیں کہ ہمارے ان محلوں کا ہم سروے کریں کہ جن محلوں میں ہمارے پاس ایسی کام کرنے والی مستورات نہیں ہیں تو اگر ایسی جماعتیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے بات ہو جائے. نہیں تو ہم اپنی مسجد کے سطح پر اپنے حلقے کے ذمہ داروں کے ذریعے سے مسجد میں ایسے ساتھیت آپس کے مشورے سے ایسے متکلم طے کریں کم سے کم 15 دن میں ان کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات تو پڑے. ایسے محلوں میں ہم جماعتوں کا قیام کروائیں. ایسے محلے جیسے ابھی انہوں نے سنا کہ اگر ایک جماعت آ جاتی ہے تو اس کا ایک الگ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارے وہ محلے ہیں جہاں ہم عام طور سے جماعتیں بھیجتے رہتے ہیں، ایسے محلوں میں جماعتوں کا قیام 2-3 دن جب جماعت ایسے محلے میں ٹھہرے گی نا تو نقل و حرکت ایک اچھی وجود میں آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں مردوں کے ذریعے سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ بات ہو جائے گی تاکہ ان مستورات کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات تو پڑے، ورنہ چوپٹ معاملہ رہے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ عورتوں کے راستے سے شیطان آتا ہے، حبالۃ الشیاطین ان کو کہا گیا. شیطان عورتوں، آپ دیکھو سارے معاشرے میں ایڈورٹائز کے لیے عورت استعمال ہو رہی ہے، ساری چیزوں پر عورتوں کا استعمال. عورت کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے. دنیا میں خوبصورت مرد ہے، عورت نہیں ہے. دنیا میں خوبصورت اللہ نے نر کو بنایا ہے، مادہ کو نہیں بنایا ہے. آپ شیر کو دیکھو اور شیرنی کو دیکھو، خوبصورت کون سی چیز ہے؟ آپ ڈھیل کو دیکھو اور مور کو دیکھو، خوبصورت کون سی چیز ہے؟ مرغی کو دیکھو اور مرغی کو دیکھو، خوبصورت کون سی چیز ہے؟
آپ ساری چیزوں میں یہ چڑیا اور چڑی اس میں دیکھ لو خوبصورت کون سی چیز ہے. عورتوں کو میک اپ کرنا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں کرنا پڑتا، لیکن ان میں اللہ نے کشش رکھی ہے. کشش زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتوں میں کشش رکھی ہے. تو کالی ہوتی ہے تو بھی کشش ہو جاتی ہے. ہاں، لیلا مجنو کی جو کہانی ہے وہ کالی کلوڑی تھی لیکن دل میں بھا گئی تھی. مولانا عمر صاحب کہتے تھے نا کہ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جسے چاہے سہاگن بنا لے. ہاں، بہت سارے ہمارے ایشین افریقہ ملکوں میں وہاں کی مقامی کالی سے نکاح کرتے ہیں، بہت ساروں نے 50 نے کیے ہیں. تو وہ اس میں کشش ہے، دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، اس کے اندر کشش ہے تو اس کو استعمال کر رہی ہے. تو اس کو ہمارا شیطان اسی کو استعمال کر رہا ہے. حبالت الشیاطین ان کو کہا گیا، حبالت الشیاطین، شیطان ان کے راستے سے آتا ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس اگر ایسا مشورات ہے تو ضرور تعلیم کے حلقے قائم کریں، اس میں تاخیر نہ کریں. اور دوسری بات کہ اگر ہمارے پاس ایسے محلے نہیں ہیں، مشورات نہیں ہیں، تو ان محلوں میں مردوں کے ذریعے سے ضرور مشورات کے کان پر کچھ نہ کچھ بات پڑے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. باقی جو خروج کے عزائم ہیں وہ اچھے کریں گے تو انشاءاللہ اچھی شکلیں بنیں گی. ہمارے مشورے کے امور مشورہ میں ایک امر ہے ریلوے والوں کا، ابھی ریلوے والوں کی محنت. لیکن گزشتہ مشورے میں بات طے ہو گئی ہے اس کی جو قرضداری ہے اس کا مستقل ہم الگ پوائنٹ نہیں لے رہے ہیں، مستورات کی بھی اور سماج سے معذورین کی بھی. وہ تو قرضداری کا امر ہم نے بنا دیا ہے آپس کے مشورے سے سب نے مل کر کہ وہ اس میں آ جائے گا. لیکن ابھی اس کو خاص طور سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال میں ایک مرتبہ ریلوے والوں کا عمومی اجتماع ہوتا ہے، عمومی اجتماع. تو اس سال بھی ماشاءاللہ ان کا عمومی اجتماع 18-19 کو ہے. تو 18-19 ہی ہے نا، 18-19 فروری جوگیشوری میں ہے. تو اس کے لیے ماشاءاللہ اضلاع میں محنت بھی ہو رہی ہوگی، کیونکہ پہلے بات یہ آئی تھی کہ ہم ریلوے کے کام کو بھی خالی ریلوے والوں کے ساتھ مختص نہ کر دیں کہ ریلوے والوں کا کام ریلوے والے ہی کریں گے. کیونکہ ریلوے میں لگے ہوئے مجمع اپنے ضلعوں میں کتنا مجمع ہوتا ہے، بہت تھوڑا مجمع ہوتا ہے. اور یہ مجمع جو ماشاءاللہ ریلوے میں کام کرنے والا ہوتا ہے، بعض اضلاع میں ایک اچھی اس کی تعداد ہوتی ہے. تو یہ بات آئی تھی مشورے سے بات آئی تھی کہ بھائی مسجد وار جماعتیں اس کو اپنی فکر میں لے لیں، اور جس طرح اور سارے طبقوں کی محنت کرتے ہیں ایسے اس طبقے کی بھی محنت کریں، اس طبقے پر بھی محنت کریں. اور الحمدللہ ہمارے پورے صوبے میں سارے اضلاع والوں نے اس کی فکر شروع کر دی. ماشاءاللہ ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی، ان کے سہروزہ جماعتیں، چلوں کی جماعتیں ساری الحمدللہ شروع ہو گئی. ان کے اندر ان کو ایک ماحول ملے اور ایک ماشاءاللہ ان کا آپس میں اختلاط ہو، ایک دوسرے سے تعارف ہو، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسی عنوان سے ان کا ایک اجتماع رکھتے ہیں. یہ ہمارے حضرات کے زمانے سے تھا، چلا رہا تھا. یہ تو پچھلے دنوں میں اس کو بند کر دیا گیا تھا. ان اجتماعات نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ نئے لوگ ایسے اجتماع میں پہنچتے تھے تو وہاں کی فضا اور وہاں کی چیزوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلی ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے انہوں نے فیصلے کیے. عام طور سے ریلوے والوں کو اپنی مسجد کے ماحول میں جڑنے کا کم موقع ملتا ہے. وہ اکثر سفر میں ہوتے ہیں، اپنی جگہوں پر ہوتے ہیں. ایک بہت بڑا مجمع تو ریلوے والوں کا سفر میں ہوتا ہے اور بہت سارے کالونیوں میں ہوتے ہیں جن کو شہر والوں سے بہت ساری چیزوں میں اختلاط کا کم موقع ملتا ہے. تو یہ بہانہ بن جاتا ہے ان کو متوجہ کرنے کا. تو اس مرتبہ بھی ان کا سالانہ اجتماع 18-19 فروری جوگیشوری بامبے میں طے ہوا ہے. تو اضلاع والے اس کو اپنے تنفیذی مشورے میں بھی لیں اور اپنے ضلع والوں کو متفکر کریں کہ کوشش اس کی کریں کہ ریلوے سے متعلق جتنا مجمع ہے خالی ریلوے میں ملازمت کرنے والے نہیں. ایک تو ہے ریلوے میں جو جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، وہ مجمع ہے. ایک وہاں اسٹیشنوں پر ہوٹلیں لگانے والے کولی لوگ ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر پھیریاں ہیں اور اس سے متعلق جو عملہ ریلوے سے متعلق عملہ ہے وہ سارا عملہ اس میں شرکت کرتا ہے. اس لیے اس کو اچھے سے تنفیذ میں لیں اور ہر مسجد والوں سے کہیں کہ اگر آپ کے اطراف میں ایسا عملہ ہے ان کی فکر کر کے ان کی جانے کی ترتیب بنانا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کر کے ایک تو پورا کر دینا اور ایک اس کے پیچھے لگ دینا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ ان کا اس طرح سے اجتماع ہوتا ہے. گزشتہ بنگلور میں ہوا تھا گزشتہ سال، اس سال جوگیشوری میں ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہماری تھوڑی سی محنت اگر ہو گئی تو یہ مجمع پورا کا پورا وہاں شریک بھی ہوگا اور وہاں کی فکروں کو لے کر آئے گا. پھر یہاں اگر ان پر ہم جب کام کریں گے تو ہمیں بھی کام میں تعاون ملے گا اور آسانی ہو جائے گی. تو ہر ضلع والے اس کی فکر کریں گے بھائی اس کی. اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. 18-19 فروری بامبے جوگیشوری میں ان کا اجتماع ہے. ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے، قبول فرمائے.
ایک رائے آ رہی ہے 1:55 پر اذان 2:15 پر جماعت. کیا اور کوئی رائے تو نہیں جی؟ انشاءاللہ